آج کی ہماری کہانی انتہائی ڈسٹربنگ اور خوفناک ہونے والی ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے نیولی میرڈ کپل کی ہے جو نئی زندگی کے خواب سجائے لاہور شفٹ ہوئے۔ قبرستان کے بیچوں بیچ گھر لینے کے باعث حالات ایسے بن گئے کہ دلہن تو کیا پورے گھر کے افراد کو بے ہوشی کی حالت میں محلے والے اٹھا کر ہسپتال لے گئے۔ زخموں کے ایسے نشانات ان کے جسموں پر ملے کہ قابل سے قابل ڈاکٹر بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے، اور تو کچھ سمجھ نہ آئی سوائے اس کے کہ انہیں نفسیات کے ڈاکٹرز کے حوالے کر کے انہیں اپنی جان چھڑانی پڑی۔ اتنا ہی نہیں، اور بھی بہت کچھ، اتنا خوفناک کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ کہانی انتہائی دلچسپ طریقے سے اور بہت ہی خوبصورت انداز سے لکھی گئی ہے، تو زیادہ دیر کیے بغیر میں اتنی سی ریکویسٹ کروں گا کہ اسی ماہ میں ہمیں 1000 سبسکرائبر لازمی پورے کرنے ہیں۔ تو اگر آپ ہماری سٹوری دوسری یا تیسری بار سن رہے ہیں تو سبسکرائب کر کے ہماری یہ چھوٹی سی ہیلپ ضرور کرتے جائیے گا۔ باقی آپ کس قسم کی کہانیاں ہمارے چینل پر سننا چاہتے ہیں تو وہ کامنٹ میں ضرور لکھ کر دے دیا کریں، تو اسی کے مطابق ہم اپنے سیزن 3 کو الائن کریں گے۔ تو چلیے آج کی کہانی کی اور چلتے ہیں۔ کہتے ہیں کچھ جگہ ایسے راز لیے ہوئے ہوتی ہیں کہ آپ کسی اور سے ان کے بارے میں سن لیں تو آپ کو ہنسی آ جائے، مگر جب خود آپ پر ہی بیتے تو آپ کی آواز آپ کے حلق سے ہی نہ نکل پائے۔ ایسا ہی کچھ ہمارے ساتھ ہوا تھا۔ میرا نام عائشہ ہے اور حال ہی میں ہماری شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ فنکشنز کے بعد جو ہی چھٹیاں ختم ہوئی ہم لاہور چلے آئے۔ موقع پر صرف ایک ہی کوارٹر اویلیبل تھا جو ہمیں چند مہینوں کے لیے یہ کہہ کر دے دیا گیا کہ جلد ہی اچھا کوارٹر خالی ہونے والا ہے، پھر آپ کو وہیں شفٹ کر دیں گے، تب تک یہیں گزارا کریں۔ مجھے اس بات کی کچھ سمجھ نہ آئی، بس میرا دل تو نئے گھر پر ہی لگا ہوا تھا۔ میں بہت خوش تھی کہ ہم اپنے گھر میں شفٹ ہونے والے تھے، ساتھ میں تھوڑی کیوریاسٹی بھی تھی کہ وہ نہ جانے کیسا ہوگا، میں کیسے اسے اپنی مرضی سے سیٹ کروں گی۔ یہ سب سوچتے ہوئے میرا پورا سفر کٹا تھا، مگر جوں ہم گھر کے پاس پہنچتے گئے مجھے اپنے سارے خواب ذرا ٹوٹتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ ہمیں جو کوارٹر عنایت کیا گیا تھا وہ پرانے قبرستان سے ہوتا ہوا انتہائی کونے میں الگ تھلگ واقع تھا۔ وہ قبرستان بھی ایسا کہ مانو دن کو ہی انسان کانپنے لگ جائے۔ پرانی ٹوٹی پھوٹی قبروں سے لے کر صاف صفائی کا نام ہی نہیں تھا، اور سونے پہ سہاگا کہ ٹھیک ہمارے گھر کے پاس انتہائی پرانی بوسیدہ حالت میں کافی قبریں موجود تھیں۔ ایسے لگتا تھا کہ کبھی رات کو یہاں سے گزرنا پڑا تو مانو بھوتوں کے علاقے سے گزرنے جیسا ہوگا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنی ویران اور خوفناک جگہ نہیں دیکھی تھی، وہ بھی لاہور جیسے رونق بھرے شہر میں۔ خیر، گھر میں داخل ہوتے ہی پہلا کام جو میں نے کیا تھا وہ بلال میرے شوہر سے لڑائی تھی کہ کس کونے میں آپ مجھے لے آئے ہو، یہ جگہ تو کسی صورت انسانوں کے رہنے کے لیے مناسب نہیں ہے۔ گھر کی حالت دیکھو، انتہائی پرانا، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے برسوں سے یہ کسی کے استعمال میں ہی نہیں رہا ہو۔ اوپر سے اس گھر کی طرف آتا راستہ ایسے بھیانک کہ انسان آیت الکرسی کا ورد کیے بغیر گزر ہی نہ پائے۔ میری باتیں سنتا بلال بھی کوارٹر کو دیکھ کر تھوڑا پریشان سا ہو گیا تھا، اسے بھی اتنا سب کچھ نہیں بتایا گیا تھا۔ خیر، بلال کی ریکویسٹ پر اس گھر کی صاف صفائی کا کام شروع ہوا، اور شام سے تھوڑا پہلے وہ ایٹ لیسٹ اس حالت میں آ گیا کہ کچھ عرصے کے لیے ہمارے رہنے کے قابل ہو گیا۔ میں نے اندر جاتے ہی پورے گھر کو بڑے غور سے دیکھا۔ ایک برآمدہ، چھوٹا سا کچن اور 3 رومز تھے۔ 2 کی چابیاں پکڑائی گئیں، جبکہ تیسرے کے بارے میں صرف اتنا ہی بتایا گیا کہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے فی الحال 2 سے ہی گزارا چلایا جائے۔ سو اب کیا کرتے، بس سامان اتارا اور سیٹنگ شروع کر دی۔ شروع کے 2-3 دن میں ہی میں نے بڑی محنت سے پورے گھر کو رہنے کے قابل بنا دیا، مگر وہ روم مجھے جیسے کھٹکنے لگا۔ شام کو بلال آیا تو میں نے اس روم کے بارے میں ذکر کیا تو وہ سمجھانے لگا کہ شاید اس کے گرنے کا خدشہ ہو یا میں بھی کوئی اور وجہ ہو، بس اسے بند ہی رہنے دو، باقی ہمارے لیے یہ رومز کافی ہیں، تم اسے نہ چھیڑو۔ مگر میری سوچ اسی روم پر اٹکی ہوئی تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر کیوں انہوں نے ایسا کہا تھا۔ اگلے دن صفائی کرتے ہوئے میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ ایک بار اس روم کو دیکھا جائے،
کہ آخر ایسا کیا ہے جو انہوں نے وجہ بتائے بغیر بس صرف تنبیہ پر ہی بات ختم کر دی تھی۔ پہلے تو میں تھوڑا ہچکچائی کہ پتہ نہیں اندر کیا ہوگا، کیسا ہوگا، مگر پھر اپنے قدم اسی روم کی اور موڑ لیے۔ دروازے پر لگا زنگ آلو تالا یہ بتا رہا تھا کہ اس روم کو مانو بڑے عرصے سے نہیں کھولا گیا تھا۔ میں نے اس کے دروازے میں سے اندر دیکھنے کی بڑی کوشش کی، مگر مجھے کچھ خاص نظر نہیں آیا۔ ابھی میں پیچھے ہٹی ہی تھی کہ میری نظر ونڈو پر پڑی۔ وہاں ایک سوراخ ایسا تھا جس سے اندر دیکھنا ممکن تھا۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر اسی ونڈو کے سوراخ میں سے جیسے ہی اندر جھانکا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ آسمان مجھے گھومتا ہوا نظر آنے لگا۔ ایسا منظر تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ کمرہ انتہائی صاف شفاف تھا، ایسے جیسے آج ہی کسی نے اس کی صفائی کی ہو۔ ایک بستر جو انتہائی سلیقے سے سیٹ کیا ہوا تھا، ساتھ میں پڑی کرسی جیسے کسی نے مطالعہ کرنے کے لیے رکھی ہو۔ حالانکہ اس کے علاوہ کوئی خاص فرنیچر وغیرہ نہیں پڑا تھا، مگر وہ دونوں ایسے سلیقے سے رکھے ہوئے تھے کہ جیسے وہ روم کسی کے پرماننٹ استعمال میں تھا۔ ابھی میں اندر یہی سب کچھ دیکھ ہی رہی تھی کہ کسی نے اس سوراخ کو اندر سے بند کر دیا، ایسے جیسے کسی نے سوراخ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ میں اچانک سے پیچھے اچھل کر گر پڑی۔ میرا جسم کانپنے لگا اور آس پاس کا مجھے کئی لمحوں تک کوئی بھی ہوش نہ رہا۔ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے یہ سب اندر دیکھا تھا۔ میرا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ایسے پرانے روم میں بھی کوئی رہتا ہوگا، اور اتنے سلیقے سے مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کبھی دروازے پر لگے تالے کو دیکھتی تو کبھی اندر کا منظر یاد آ جاتا۔ بس اسی اثنا میں مجھے باقی تو کچھ سمجھ نہ آئی سوائے اس کے کہ میں باہر کی جانب بھاگ اٹھی۔ جلدی سے سامنے چند قدم دور پڑوسیوں کے گھر جا پہنچی۔ انہوں نے میری یہ حالت دیکھی تو ہر چیز چھوڑ کر مجھے تسلیاں دینے لگے۔ پانی پلا کر ساتھ بیٹھتے ہی پوری بات تفصیل سے سنی۔ بات ختم ہوتے ہی اس کے شوہر نے بلال کو کال کی اور پھر وہ دونوں اس کوارٹر میں چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی پڑوسن نے بتایا کہ سامنے قبرستان کے آس پاس والے سارے گھروں میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ یہاں برسوں پرانی قبریں موجود ہیں، اس لیے شام کے بعد ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے گھر سے باہر نہ نکلیں۔ دوسرا، بچوں کو تو ہم کسی صورت اکیلے باہر نہیں نکلنے دیتے۔ ہم نے دیکھا نہیں ہے پر سنا ہے کہ ہمارے اس قبرستان میں کچھ ایسا ہے جو ہر کسی کو تو نظر نہیں آتا، پر وہ یہاں موجود ضرور ہے۔ تم پہلی نہیں ہو جو اس بات کی شکایت کر رہی ہو۔ ہماری باتیں چلتی رہیں اور ٹائم گزرتا گیا۔ اس دن کوئی 3-4 گھنٹے بعد مجھے بلال وہاں سے لینے آیا۔ گھر کی جانب آتے ہوئے اس نے بتایا کہ ایسا کچھ نہیں تھا، بس تمہیں شاید ایسے وہم ہوا ہوگا۔ ہم نے اس روم کو کھولا ہے، وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بس پرانا سامان پڑا تھا۔ ہم نے وہاں کی صفائی وغیرہ کروا دی ہے، اب چاہو تو تم اسے بھی استعمال کر سکتی ہو۔ پر یہ سب بتاتے ہوئے میں مسلسل بلال کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے لہجے سے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ مجھے اس روم میں جانے سے تنبیہ کر رہا تھا۔ خیر، گھر میں داخل ہوتے ہی ہم دونوں سیدھا اس روم کی جانب بڑھے۔ حالانکہ بلال کے بقول اس کی صفائی ہو چکی تھی، مگر جو میں نے دیکھا تھا اس کے مطابق وہاں کی صفائی پہلے سے ہوئی پڑی تھی۔ بلال اور اس کے ساتھ کام والوں نے بس وہ بستر اور کرسی وغیرہ وہاں سے باہر اٹھوا لی تھی۔ میرا دل گھبرانے لگا۔ میں نے بلال سے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا ہم کہیں اور شفٹ ہو جائیں، یا پھر میں چند دن کے لیے واپس اپنی امی لوگوں کے ہاتھ چلی جاؤں، صرف تب تک کہ آپ اچھا سا کوارٹر لے لو اور میں پھر واپس آ جاؤں۔ مجھے بس یہاں ٹھیک نہیں لگ رہا۔ بلال نے مسکرا کر مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ باقی میرا آفس بھی 5 منٹ کی دوری پر ہے، اس لیے ایسے خام خواہ میں ٹینشن نہ لو۔ تمہیں بس ابھی اس نئے ماحول کی عادت نہیں ہے، اس لیے ایسا سب کچھ ہو رہا ہے۔ جیسے ہی تم ایڈجسٹ ہو جاؤ گے سب کچھ ٹھیک لگنے لگے گا۔ پھر بھی تم کہتی ہو تو میں نئے کوارٹر کے لیے کوشش جاری رکھتا ہوں۔ جیسے ہی ملے گا ہم فوراً سے شفٹ ہو جائیں گے۔ اس دن ہماری بات اس ٹاپک پر یہیں اینڈ ہو گئی تھی۔
مگر اندر سے مجھے بس یہی خوف کھائے جا رہا تھا کہ میں نے اچھا نہیں کیا، کہ ان کیس اگر اس کمرے میں کوئی رہ بھی رہا تھا تو پہلے اس نے مجھے ڈسٹرب نہیں کیا۔ حالانکہ ہمیں یہاں آئے کئی دن ہو چکے تھے، مگر اس سب میں پہل میں نے کی تھی۔ میری غلطی کی وجہ سے ہم نے اسے اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ جو کوئی بھی مخلوق تھی، اب وہ کسی صورت مجھے نہیں چھوڑنے والی تھی۔ باہر ڈھلتا سورج مجھے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا آج تو بلال میرے ساتھ ہے، مگر اس کی ڈیوٹیز جلدی لیٹ نائٹ کے لیے شفٹ ہونے والی تھی، تو تب میں کیا کروں گی؟ ایسے گھر میں اندھیرے میں رہنا اپنی موت کو دعوت دینے جیسا ہوگا۔ خیر اگلے چند دن بڑے آرام سے گزر گئے۔ میں جو کچھ سوچ رہی تھی ویسا کچھ نہیں تھا۔ بلال بھی اکثر ٹائم پر آ جاتا اور میں بھی جب اکیلی ہوتی تو ٹی وی کا والیوم کافی بڑھا دیتی۔ اس طرح میرا دھیان تھوڑا سا بٹا رہتا، مگر پھر بلال کی ڈیوٹیز نائٹ پر شروع ہوئی تو وہ کافی رات گئے تک آنے لگا۔ مگر ساتھ میں اس نے ایک کام یہ بھی کیا کہ گاؤں سے میری چھوٹی بھتیجی کو ادھر اپنے پاس بلوا لیا۔ اس کے ادھر آنے سے مجھے تھوڑا حوصلہ ملنے لگا۔ ایک شام میں اور بھتیجی اکٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ ہماری ٹی وی کا والیوم بھی انتہائی اونچا تھا، مگر پھر باہر کسی کے چلنے کی آواز ہمارے کانوں میں گونجنے لگی، جیسے کوئی ہمارے صحن میں چل رہا ہو۔ پہلے پہل آواز ذرا کم تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ وہ قدموں کے چلنے والی آواز اب دوڑنے والی آواز لگنے لگی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ جو کوئی بھی تھا وہ ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہتا تھا۔ وہ بتانا چاہتا تھا کہ تم دونوں ہی اس وقت گھر میں موجود نہیں ہو، بلکہ تمہارے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔ میں پہلے تو چند لمحے کو سہم گئی کہ آخر باہر کون ہے، مگر پھر میں نے آواز بھی لگائی، مگر آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ہاں البتہ اب کے قدموں کی آواز ذرا تھم جاتی اور پھر تھوڑی دیر بعد پھر سے سٹارٹ ہو جاتی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ چھوٹی بھتیجی کو ایسے ویسے شک ہو۔ وہ بچی تھی اس لیے بہت زیادہ ڈر جاتی، تو میں نے اسے کہا کہ چلو باہر چلتے ہیں کہ کہیں بلال نہ آ گیا ہو۔ یہ کہتے ہی میں نے بھتیجی کو ساتھ لیا اور باہر دیکھنے چلی آئی۔ کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم نے لائٹ جلا کر پورے گھر کو کئی بار چیک کیا، ایک ایک کونا دیکھا، مگر کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو کسی کی موجودگی کا اشارہ دے رہا ہو یا کہ گھر میں کوئی آیا ہو۔ میں نے بھتیجی کو ساتھ لیا اور ڈرتے ڈرتے دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ آوازیں پھر بھی آتی رہی، مگر ہم نے ان پر توجہ دینا چھوڑ دیا۔ پھر تو مانو جیسے یہ روز کا معمول بن گیا۔ ہر روز ہمیں رات گئے باہر کسی کے چلنے کی آوازیں آتی اور باہر نکلنے پر پھر سب کچھ غائب ہو جاتا۔ مگر ایک بات میں نے چند دنوں میں ہی نوٹ کر لی تھی، جیسے ہی ہم باہر نکلتے تو وہ آواز اسی کمرے کی اور جاتی اور پھر ختم ہو جاتی۔ ان چند دنوں میں کئی بار بلال کو کنونس کر چکی تھی کہ ہمارے گھر میں کچھ نہ کچھ عجیب ضرور ہے، کچھ ایسا ہے جو اپنی موجودگی کا احساس ہمیں دلانے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے نکلا جائے۔ وہ بیچارہ بھی کیا کرتا، اپلیکیشن تو دے رکھی تھی، مگر سرکار کے کام بہت ہی سلو چلتے ہیں۔ بلال نے مجھے تسلی دیتے ہوئے بتایا کہ بس امید ہے کہ اگلے ہفتے تک ہم نئے کوارٹر میں شفٹ ہو جائیں گے، تب تک جیسے بھی کرو اس گھر میں گزارا کرو۔ بس وہی رات ہماری خیر خیریت سے گزری تھی، مگر پھر جیسے ہی اگلا دن آیا ہمارے ساتھ حرکتیں مزید تیز تر ہوتی گئیں۔ بات یہاں تک آ پہنچی کہ میں صبح 10 بجے آٹا گوندھ رہی تھی کہ مجھے کمر پر کچھ ٹھنڈا ٹھنڈا سا محسوس ہوا۔ ایسے موسم میں اتنی ٹھنڈی ہوا، میں چند لمحے کو کچھ سمجھ ہی نہ پائی، مگر پھر جیسے ہی ہلکی سی گردن پیچھے کی اور موڑی، ایسے محسوس ہوا کہ کسی نے فریج کھولا اور ایک جھٹکے سے بند کر دیا۔ میں پہلے سمجھی کہ شاید بھتیجی ہوگی، مگر اگلے ہی لمحے میں نے سامنے دیکھا تو میری چھوٹی بھتیجی وہاں سامنے کھیل رہی تھی، جبکہ فریج تو میرے پاس ہی تھا۔ میں ایک دم سے وہاں سے اٹھ گئی، پیچھے دیکھا تو فریج پھر سے کھلا ہوا تھا، آس پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میرا دل گھبرانے لگا کہ یا خدا، دن کے اس پہر بھی اب ایسی حرکتیں شروع ہو گئی۔ یہ تو شکر ہے کہ میں نے بھتیجی کو بلوا لیا تھا، ورنہ اکیلے تو میری جان نکل جاتی۔ ہم دونوں کافی دیر تک کمرے میں رہے،
मगर फिर जैसे जैसे थोड़ा टाइम गुजरा मैं बाहर निकल आई। जैसे ही थोड़ा गौर किया तो पता चला कि फ्रिज के अंदर से गोश्त गायब था। चंद लम्हों के लिए मैं सर पकड़कर जमीन पर बैठ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं, किधर जाऊं। ये सब तो अब मेरी जान लेने पर आ चुका था। मैं इतनी भी बहादुर नहीं थी। इस सब को बस इसलिए बर्दाश्त कर रही थी कि पीछे ससुराल वालों में किसी को बताती तो वो तोहम परस्त से न जाने क्या क्या लक़ब नवाज देते। इसलिए खामोशी से ये सब कुछ सह रही थी। शाम को बिलाल आया तो मैंने उसे ये सब दिखाते हुए कहा कि मेरा गुजारा अब इस घर में मुमकिन नहीं है। मैंने बस रोते हुए कहा कि मुझे अम्मी के घर जाना है। इस घर में मैं मजीद एक लम्हे के लिए भी रहना नहीं चाहती। उसने फिर से मुझे समझाते हुए बताया कि देखो, मेरे यहाँ क्लोजिंग डेज चल रही हैं, इसलिए अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। बस जितना मुमकिन हो सके मेरे साथ यही 2-3 दिन बर्दाश्त कर लो, फिर वादा करता हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो अपनी जगह ठीक था, मगर हम में से किसी को भी नहीं मालूम था कि आने वाले 3-4 दिन किस किस्म के भयानक हालात ला रहे थे। आज भी सोचती हूँ कि काश उस दिन बिलाल मान जाता और हम उसी शाम उस क्वार्टर से निकल जाते। मगर वो कहते हैं ना, जो लिखा होता है वो तो होकर रहता है, चाहे फिर आप लाख कोशिश ही क्यों ना कर लो। खैर, उसी रात हम सोए हुए थे कि रात के 2 बजे के आसपास मेरी नींद खुल गई। बाहर लाइट चली गई थी, इसलिए काफ़ी अंधेरा था, सिवाय बाहर से आती चांद की मध्यम मध्यम रोशनी के अलावा। मैंने जो ही घड़ी की तरफ टाइम देखने के लिए सर को घुमाया तो अजीब सा मंजर मेरी आंखों ने देखा। सामने मेरी भतीजी के पांव वाली साइड पर कोई औरत खड़ी थी। हाँ, कम से कम अंधेरे में तो वो कोई औरत ही मालूम होती थी। उसके बाल इंतहाई लंबे और घुंघरियाले से थे। जिस्म ऐसा सिया कि चांद की रोशनी अगर उस पर न पड़ रही होती तो वो किसी सूरत मुझे नजर ना आती। बात यहाँ तक होती तो ठीक थी, मगर मैंने देखा कि अगले ही लम्हे वो मेरी भतीजी की ओर मजीद झुक रही थी, ऐसे जैसे वो मेरी भतीजी को उठाकर कहीं ले जाने का इरादा कर रही थी। मैंने जैसे ही ये मंजर देखा, मेरी तो मानो जिस्म से रूह ही निकलने लगी। ऐसी भयानक मखलूक मैंने अपनी जिंदगी में भी नहीं देखी थी। मैं फौरन से चीख मारकर बिलाल को जगाना चाहती थी, मगर मेरी आवाज़ हलक से ही नहीं निकल रही थी। वो चंद लम्हे मैंने बड़ी तकलीफ में गुजारे थे, ऐसी तकलीफ कि मैं बता नहीं सकती। मुझे रह रहकर भतीजी का ख्याल आ रहा था। मैं जितना देर करती जा रही थी वो मखलूक मेरी भतीजी के ओर मजीद झुकती जा रही थी। मैं चूंकि चीखने के लिए जोर लगा रही थी, इसलिए उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई। वो सेकंड के कितने हिस्से में मेरी भतीजी से ज़रा दूर हटी और मेरी ओर देखने लगी। मुझे याद है उसके वो खौफनाक लंबे दांत मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। उसकी शक्ल इंतहाई खौफनाक और अजीब सी थी। मुंह में कुछ पानी की तरह ज़मीन पर गिर रहा था, बस ऐसे कि ना तो मूवीज़ में कभी देखी थी और ना ही कभी मैंने ऐसी कहानियों में सुनी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी ओर बढ़ने लगी। करीब आते देखकर मैं भी पूरा जोर लगाकर खुद को बचाने की कोशिश करने लगी। इससे पहले कि वो मेरी ओर बढ़ती, बिलाल की आंख खुल गई। अंधेरे में और तो उसे कुछ नजर न आया, बस मेरी हालत देखकर उसे पता चल गया। जल्दी से उसने साथ पड़े लैंप को ऑन किया। मेरी जानिब देखा तो मैं पसीने पसीने थी, जबकि वो मखलूक वहां से गायब हो चुकी थी। बिलाल ने जैसे ही मुझे संभाला तो मेरे मुंह से झाग निकल रही थी, ऐसे जैसे मुझे कुछ हो गया था। वो फौरन से उठा और मेरे लिए पानी ले आया। वज़ाइफ पढ़ते हुए वो पानी मुझ पर छिड़क रहा था। उसे भी मेरी हालत का अंदाज़ा हो गया था। थोड़ी ही देर में मेरी तबीयत ज़रा संभल गई। बिलाल मुझसे पूछ रहा था कि क्या हुआ है, मगर अभी तक भी मैं कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। मुझे बस समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ था। अभी इसी सब में हम लगे ही थे कि बिलाल की नज़र भतीजी पर पड़ी। वो बिल्कुल भी कोई हरकत नहीं कर रही थी। ऐसे महसूस हो रहा था जैसे उसे कुछ हो गया था। बिलाल ने एक नज़र मेरी ओर देखा और फिर भतीजी को देखते हुए परेशान सा हो गया।
उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए। इसी असना में वो शायद बाहर से कुछ भतीजी के लिए लाना चाहता था या जो भी था, वो बेड से उठा। बाहर की जानिब अभी उसने 2-3 कदम बढ़ाए ही थे कि वो वहीं जम गया। मुझे समझ नहीं आई कि बिलाल को क्या हुआ। चंद सेकंड तो मैं उसे देखती ही रही, मगर फिर मैं बेड से उतरी और उसे कहा कि भतीजी को जल्दी से हॉस्पिटल ले चलते हैं। मगर बिलाल ने कोई जवाब न दिया। वो वहीं जैसे सुन्न होकर बैठ गया, ऐसे जैसे किसी को चक्कर आते ही वो जमीन पर गिर जाता है। वो तो बाहर पानी या कुछ लेने जा रहा था कि अचानक से रुक गया। और सच पूछो तो तब तक मेरे ज़हन में ऐसा कुछ भी नहीं आया था कि बिलाल को भी कुछ हो सकता था। वो तो मर्द था और मर्द अमूमन ऐसी चीज़ों से ज़रा कम ही घबराते हैं। खैर, मैं आगे बढ़ी और बिलाल को हिलाया तो उसने बस सामने की ओर इशारा किया। मुझे याद है उस रात उसकी आंखें ऐसे अजीब से थीं, ऐसे जैसे किसी बहुत ही भयानक चीज़ को उसने देख लिया था। मैंने उसे सहारा देते हुए जैसे ही दरवाजे की ओर मुड़ कर देखा, मेरा रहा सा दम भी ख़त्म हो गया। आगे इतना भयानक मंजर था कि मुझे भी मानो चक्कर से आने लगे। हमारे सहन में कुछ अजीब सी चीज़ खड़ी थी। वो इंसान लगती भी थी और कई तरीके से इंसान नहीं भी थी। जिस्म पर बड़े बड़े बालों के साथ उसके नाखून इंतहाई लंबे और चेहरा बहुत ही भयानक था। न सिर्फ वो बल्कि उसके साथ 2 और चीज़ें भी मौजूद थीं। ऐसे लगता था जैसे वो उसके बच्चे थे। चांद की रोशनी में वो आखिरी मंजर था जो हम सबको याद रहा, क्योंकि उसके बाद किसी को भी कोई होश न रहा। दोबारा जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 9 बज चुके थे। बिलाल और भतीजी वहीं बेहोश पड़े थे। मैं कमजोरी के बावजूद बड़ी मुश्किल से उठी। मैंने बिलाल को जगाने की पूरी कोशिश की, मगर वो नहीं उठ रहा था। जब बात बिल्कुल भी बनती ना देखी तो मैं उसी पड़ोसन के घर की तरफ दौड़ पड़ी। उस दिन मुझे कोई होश नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ और क्यों जा रही हूँ, बस सिवाय इसके कि किसी तरह किसी को जल्दी से बुला लाऊं। हाँपते कांपते मैं पड़ोसन के दरवाजे में दाखिल होते ही गिर पड़ी। वो बेचारी अंदर कुछ पका रही थी। गिरने की आवाज़ पर जैसे ही बाहर आई तो एक लम्हे को वो भी डर गई कि भला इसको क्या हुआ। मैंने बस अपने घर की ओर इशारा किया। मेरे मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। मेरी हालत देखते ही उसने अपने शौहर को आवाज़ दी। वो हर चीज़ छोड़ता हुआ बाहर आया तो मैं ज़मीन पर गिरी हुई थी। जैसे ही वो मेरी जानिब बढ़ने लगा, उसकी बीवी ने उसे मेरे बजाय हमारे घर की ओर जाने का इशारा किया। अगले चंद सेकंड में ही वो नंगे पांव हमारे घर की ओर दौड़ पड़ा। मैं वहीं बेहोश हो गई थी। आंख खुली तो एम्बुलेंस आई हुई थी। वो हम सबको ले गई। बड़ी देर के बाद होश आते ही डॉक्टर ने मुकम्मल से चेकअप किया। भतीजी के जिस्म पर ऐसे अजीब अजीब निशानात थे कि डॉक्टर्स चंद लम्हे को हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि ये किस चीज़ के निशानात थे। सारी तफसील बताने पर वो थोड़ा बहुत कन्विंस तो हो गए, मगर उनकी शक्लें बता रही थी कि मेडिकली उनके पास सिवाय इस बात के मानने के और कोई चॉइस नहीं थी। सो उन्होंने हमें मेडिकल के बजाय साइकेट्रिस्ट की तरफ रेफ़र कर दिया। 2-4 दिन में ही हमारी तबीयत नॉर्मल होने लगी, मगर फिर हमने न तो कभी उस क्वार्टर में कदम रखा और न ही वहाँ से अपना सामान लेने हम खुद गए। मैं बड़े अरसे तक अपनी अम्मी के घर रही और उस क्वार्टर को बिलाल की शिकायत के बाद परमानेंट सील कर दिया गया। इस वाक़ये के बहुत अरसे बाद बिलाल की एक पीर से गुफ्तगू हुई। उसे जब सारा वाक़या बताया तो वो कहने लगा, अगर आप लोग उस कमरे को ना छेड़ते तो कव्वी इम्कान था कि वो कभी ऐसी हरकतें ना करती, मगर चूंकि आपने उसे डिस्टर्ब करने में पहल की इसलिए वो ऐसी हरकतों पर उतर आई। मगर एक बात याद रखना, आप उस घर से आ गए इसका ये मतलब नहीं कि वो आपको दोबारा नहीं डराएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार आपने उस मखलूक से छेड़खानी कर दी तो फिर वो आपको बार बार डराती रहेगी। इसलिए बेहतरी इसी में है कि आप उसे अकेला कभी ना छोड़ें। आज भी हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, इसी डर से कि कभी अकेले होने पर वैसा ही कुछ ना हो जाए। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो सीज़न 3 की फर्स्ट एपिसोड और सेकंड एपिसोड ज़रूर देखिएगा।
باقی سکرین پر آنے والی ویڈیو بھی سیزن 3 کی ہے، تو اسے ضرور دیکھیے گا، وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک اور سسپینس سے بھری ہوئی ہے۔